بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 2، حیض کا بیان میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ اب یہ حیض کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے جو بیان گزرا ہے وہ حج کے بارے میں، جہاد و قتال کے بارے میں، اور روزہ کے بارے میں، اور قرآن مجید کے بارے میں، اور کئی سارے خلاصے بیان کیے گئے ہیں۔ اور اب یہ آگے جو آ رہا ہے حیض اور عدت کا بیان آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ عورت کے ساتھ حالت حیض میں ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ عورت کے ساتھ حالت حیض میں ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ عورت کو ہر ماہواری کا جو خون آتا ہے، یعنی عورت کو جو ہر مہینے ماہواری کا خون آتا ہے اس کو حیض کا خون کہتے ہیں۔ اور بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے وہ نفاس کا خون ہوتا ہے، اور جو ہر مہینے خون آتا ہے یعنی ماہواری جس کو بولتے ہیں وہ حیض کا خون ہوتا ہے، اس کو حیض کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں حالت حیض میں بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے کو منع فرمایا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں حالت حیض میں بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے کو منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں لیکن حالت نفاس میں ہم بستری بھی اسی طرح حرام و ناجائز ہے۔ حالت نفاس میں ہم بستری بھی اسی طرح حرام اور ناجائز ہے۔ اور حالت نفاس میں ہم بستری کے حرام ہونے کا ذکر احادیث میں بھی آیا ہے، اور قرآن کریم میں حالت حیض پر قیاس کرنے سے حالت نفاس میں بھی ہم بستری کی حرمت سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے حرام ہونے کی بنیادی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ گندگی کے دن ہے۔ یہ جو ہے عورت کے گندگی کے دن ہوتے ہیں، ان میں عورت جو ہے کہ ناپاک ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حالت حیض کے اندر عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کو ناجائز اور حرام فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں حالت نفاس میں عورت کے ساتھ ہم بستری کے منع فرمانے کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں تو حالت نفاس میں عورت کے ساتھ ہم بستری کے منع کرنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ نفاس کا خون ہوتا ہے، یہ بھی گندا خون ہوتا ہے، اور اس سے حیض سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس حالت نفاس میں بھی عورت کے ساتھ ہم بستر ہونا ناجائز اور حرام ہے۔ ایک اور بات نوٹ فرما لے کہ عورت کا نکاح کے بعد شوہر کے لیے حلال ہے۔ عورت نکاح کے بعد شوہر کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ لیکن جس طرح حیض اور نفاس کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، اسی طرح شوہر اپنی بیوی سے پچھلی جانب سے صحبت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔
پچھلی جانب سے صحبت کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ یعنی جس طرح آدمی اپنی بیوی سے نکاح کرنے کے بعد حیض اور نفاس کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، اسی طرح شوہر اپنی بیوی سے پچھلی جانب سے یعنی پچھلے حصے میں صحبت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ یعنی پچھلی راہ میں صحبت کرنا ناجائز اور حرام ہے، اور اس کی حدیث پاک میں بہت ساری مذمتیں آئی ہیں، اور اسی وجہ سے قوم لوط جو ہے ہلاک و برباد ہوئی۔ یہ عمل جو ہے بہت ہی برا عمل ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آنے کا ڈر اور خوف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط جو تھی وہ اسی فعل میں مبتلا تھی، یعنی پچھلے حصے میں صحبت کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں کی بارش برسائی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی اور وہ ہلاک و برباد کر دی۔ اب یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ نے طلاق کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی اب الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، کہ طلاق کے مسئلے کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حالت حیض کے بعد میں پھر طلاق کے مسائل کو بتلایا ہے، اور یہ تفصیلات بیان فرمائی ہے کہ طلاق کے بارے میں ذہن نشی فرما لیں کہ ایک طلاق دی تو ایک واقع ہوگی، دو طلاقیں دی تو دو واقع ہوں گی۔ اگر ایک مجلس میں الگ الگ تین طلاقیں یا اکٹھی ایک ہی کلمہ سے تین طلاقیں دیں تو تینوں واقع ہو جائیں گی، تینوں کیا ہو جائیں گی؟ واقع ہو جائیں گی۔ اس کا جو مسئلہ ہے وہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، تو اس لیے اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے تو کسی معتبر عالم سے یا معتبر مفتیان کرام سے مسئلہ معلوم کر لے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رضاعت کا بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ پھر بچے کے دودھ پینے کا مسئلہ بیان کیا، یعنی پہلے اول حیض کا بیان کیا، پھر اس کے بعد طلاق کا بیان کیا، اب رضاعت کا بیان کیا، کہ بچے کے دودھ پینے کا مسئلہ بیان کیا کہ 2 سال تک مائیں اپنے بچے کو دودھ پلائیں، 2 سال تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے، اسلام نے دودھ پیتے بچے کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے، کہ مدت رضاعت تک کو بیان کیا۔ مدت رضاعت کی مکمل تفصیل میری مرتب یعنی اس کی اگر مکمل تفصیل جو ہے کہ اگر کسی کو پڑھنی ہو تو فقہ حنفی پر اعتراضات کے جوابات میں ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب کا نام ہے۔ اگر کوئی بچہ مدت رضاعت میں کسی اجنبی عورت کا دودھ پی لے، وہ بچہ اس کا رضاعی بیٹا اور وہ عورت اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے۔ جس طرح حقیقی نسب کے ساتھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں تو اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی کے لیے دودھ پلایا تو اب وہ بھی اس کا
دودھ شریک بیٹا ہو گیا، اب ان سے رشتہ نہیں جوڑ سکتے، یعنی ایک خون کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح اپنے بیٹا سے، اپنی ماں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن سے نکاح حرام فرمایا ہے وہی طریقہ یہاں اپنانا پڑتا ہے، یعنی جس طرح حقیقی نسب کے ساتھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں تو اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں، لیکن جب بھی ایسی کوئی صورت پیش آئے اپنے علماء سے اس کی تفصیل معلوم کر لینی چاہیے۔ عدت کا مسئلہ، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد عدت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے دوسرے پارے کے اندر، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، کہ پھر عدت کے مسئلے کو بیان فرمایا کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے تو دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے، ان دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے۔ اگر کسی کا شوہر اس کو طلاق دے دے یا کسی کا شوہر فوت ہو جائے یعنی انتقال فرما جائے تو ان دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے۔ مطلقہ عورت کی عدت اگر وہ حیض والی ہو تو 3 حیض ہے، یعنی جو مطلقہ ہے جس کو طلاق دی گئی ہے اس کی عدت اگر وہ حیض والی ہو تو 3 حیض ہے، اگر کسی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو عدت 3 ماہ ہے، یعنی 3 مہینے ہے۔ حاملہ عورت کو طلاق ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اور شوہر فوت ہو جائے اور عورت حاملہ نہ ہو تو عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے، انتقال کر جائے اور عورت حاملہ نہ ہو تو عدت اس کی 4 ماہ 10 دن ہے، اگر حاملہ ہو تو عدت وضع حمل بچے کی پیدائش ہے، اگر حاملہ ہو تو وہ وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش تک ہے۔ عدت کے زمانے میں نکاح کا پیغام دینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اگر کوئی عورت عدت میں ہو تو اسے واضح لفظوں میں پیغام نکاح دینا درست نہیں، البتہ اشارتاً یا کنایتاً نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پختہ وعدہ نہ لیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ، کہ اس پارے کے آخر میں حق کے نمائندے حضرت طالوت اور باطل کے نمائندے جالوت کا واقعہ بیان فرمایا کہ جالوت کے پاس طاقت بھی تھی، کثرت تعداد بھی تھی، منظم فوج بھی تھی، اور حضرت طالوت کے پاس طاقت بھی کم اور فوج بھی کم تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی، اس کے باوجود یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح عطا فرمائی، جیت ہوئی۔ قرآن کریم نے باقاعدہ ضابطہ بیان فرما دیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ کتنی جماعتیں ہیں جو طاقت میں کمزور ہوتی ہیں، ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہے، لیکن ان کی فرما برداری اور اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں، اور اپنی مدد کے ذریعے
انہیں غالب فرما دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں جو اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ذریعے انہیں غالب فرما دیتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے واقعات جو ہیں کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کی غیبی مدد آتی ہے، لیکن آتی تبھی ہی ہے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل کرے۔ ہمیں خدا کے اس بیان فرمودہ اصول سے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ مسلمان جب بھی کامیاب ہوتے ہیں تو مادیت اور دنیاوی طاقت و قوت کے بل بوتے پر غالب نہیں آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، بھروسہ رکھنے اور نیک اعمال کی بنیاد پر غالب آتے ہیں۔ یعنی مسلمان جب بھی کامیاب ہوتے ہیں تو وہ مادیت اور دنیاوی طاقت و قوت کے بلبوتے پر غالب نہیں آتے، کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور بھروسہ رکھنے اور نیک اعمال کی بنیاد پر غالب آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر توکل اور بھروسہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔